چنگیز خان کے دربار کے ایک کونے میں ہر وقت ایک مسلمان عورت موجود رہتی تھی۔ اس کے گلے میں غلامی کا طوق ڈالا گیا تھا، جبکہ اس کے پیر بھاری بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ چنگیز خان انتہائی فخریہ انداز سے اس عورت کو زنجیروں سے باندھ کر پالتو جانوروں کی مانند اپنے ساتھ لیے گھومتا۔ اسے کھانا اور پانی بھی جانوروں ہی کی طرح دیا جاتا۔ چنگیز خان منگولوں کی جس محفل میں بھی جاتا، اسے بطور غلام اپنے ساتھ لے جاتا۔ منگول اس عورت کی ہر طرح سے تضحیک و تذلیل کرتے کہ جس طرح ممکن ہوتی۔ دوستو، یہ کوئی معمولی عورت نہ تھی، بلکہ کسی دور میں اس کی حکمرانی تقریباً آدھی دنیا پر قائم تھی۔ یہ تھی سلطنت خوارزم شاہی کی ملکہ ترکان خاتون، سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی والدہ۔ سلطان کے ہوتے ہوئے بھی امور سلطنت کے فیصلے یہی ملکہ کیا کرتی تھی۔ اس ملکہ کا باقاعدہ ایک تخت و دربار لگتا تھا، اور اس دربار میں صادر کیے جانے والے احکامات کو ٹالنے کی جرت خود سلطنت خوارزم کے سلطان علاء الدین کو بھی نہ تھی۔ یہ ملکہ دراصل وسطی ایشیا کے جنگجو قبیلے قپچاق کے سردار کی بیٹی تھی، اور اس سے شادی کرنے کے باعث ہی سلطنت خوارزم کے گزشتہ سلطان تیغ شاہ کو یہ مقام و مرتبہ حاصل ہوا تھا۔ تیغ شاہ کی موت اور اس کے بیٹے علاء الدین خوارزم کی تخت نشینی کے بعد اس ملکہ کا مقام و مرتبہ اس قدر بڑھ گیا کہ سلطنت خوارزم میں دو متوازی حکومتیں چلنے لگیں۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ جب بھی اپنی والدہ کا اثر و رسوخ کم کرنے کی کوشش کرتا، قپچاق ترک اس کی راہ میں حائل ہو جاتے۔ اسی انا پرست اور سازشی ملکہ کے متکبرانہ فیصلوں نے سلطنت خوارزم کو تنکوں کی طرح بکھیر دیا۔ چنگیز خان نے اپنی مقاصد حاصل کرنے کے لیے علاء الدین خوارزم شاہ کی والدہ ملکہ ترکان خاتون کی کمزوریوں سے خوب فائدہ اٹھایا، اور اس عظیم الشان سلطنت کا سارا غرور اپنی گھوڑوں کے قدموں میں روند ڈالا۔ بعد ازاں اس نے ملکہ ترکان خاتون کو بھی عبرت کا ایسا نشان بنایا کہ تاریخ اس پر آج بھی خون کے آنسو روتی ہے۔ منگول آندھی کو عالم اسلام کی راہ دکھانے والی بھی یہی عورت تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک مرتبہ چنگیز خان نے سونے، چاندی اور دیگر ساز و سامان سے لیس ایک قافلہ بطور نذرانہ سلطنت خوارزم کے سلطان علاء الدین شاہ کی خدمت میں بھجوایا، تاکہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہتر ہوں اور تجارت فروغ پائے۔ لیکن سلطنت خوارزم کے سرحدی شہر اترار کے حاکم قدر خان نے مال و دولت کے لالچ میں اس قافلے کے تمام اراکین کو قتل کر دیا اور یہ تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ اس قافلے کا صرف ایک ساربان زندہ بچا، اور اس نے چنگیز خان کے دربار میں جا کر یہ تمام رودات سنائی۔ چنگیز خان نے سلطنت خوارزم میں ایک ایلچی کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا کہ اگر اترار کے حاکم قدر خان کو منگولوں کے حوالے کر دیا جائے تو دونوں سلطنتوں کے درمیان تعلقات معمول پر آ سکتے ہیں۔ سلطان علاء الدین اور اس کا ولی عہد بیٹا جلال الدین خوارزم شاہ اس بات کے حق میں تھے کہ چنگیز خان سے الجھنے کے بجائے قدر خان کو اس کی ہوس زر کی سزا دینی چاہیے۔ البتہ قدر خان نامی یہ شخص نہ صرف ملکہ ترکان خاتون کی قبیلے قپچاق سے تعلق رکھتا تھا، بلکہ ملکہ کا انتہائی قریبی رشتہ دار بھی تھا۔ سو اپنی طاقت کے نشے میں چور ملکہ ترکان خاتون نے کسی صورت اس شکایت کا ازالہ نہ ہونے دیا، جس کے بعد چنگیز خان اپنی قافلے کا بدلہ لینے خوارزم کی طرف رخ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ منگول لشکر نے سب سے پہلے اترار شہر کا رخ کیا۔ اس شہر پر قبضے کے بعد یہاں کے حاکم قدر خان کو اذیت ناک موت سے ہمکنار کیا۔ اس کے بعد بخارا اور سمرقند سمیت سلطنت خوارزم کے تمام شہروں کو تاراج کر کے معصوم انسانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے۔ حالات نے مزید شدت اس وقت اختیار کی کہ جب علاء الدین خوارزم شاہ منگولوں کے ڈر سے بحیرہ قزوین کے ایک جزیرے میں جا چھپا۔ جب منگولوں کا خوف حد سے بڑھا تو اس بادشاہ کی میدی نے کام کرنا چھوڑ دیا اور وہ اس دنیا سے چل بسا۔ لیکن اس کی ماں ترکان خاتون ان پرآشوب حالات میں بھی قبائلی عصبیت سے باہر نہ آ سکی۔ اسی عورت نے علاء الدین خوارزم شاہ کے قابل ترین بیٹے جلال الدین خوارزم شاہ کے بجائے ایک نالائق شہزادی قطب الدین کو سلطنت خوارزم کا اگلا حکمران بنا دیا، وہ بھی محض اس لیے کہ قطب الدین کی ماں کا تعلق
قپچاک قبیلے سے تھا، جبکہ وہ ترکان خاتون کی عزیز بھی تھی۔ اس کے برعکس جلال الدین کی والدہ ہندوستانی نژاد تھی اور اسی وجہ سے ملکہ ترکان خاتون کا تمام عمر جلال الدین سے اختلاف رہا۔ یہ ملکہ ہر وقت جلال الدین کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتی۔ اسی کے حکم پر سلطنت خوارزم کے قپچاک سردار رات کے اندھیرے میں چنگیز خان سے جا ملی۔ بعد ازاں چنگیز خان نے ان کی خدمات کے عوض انہیں سخت اذیتناک سزائیں دیں۔ جب سکوت اور گنج واقع ہوا تب یہ ملکہ شاہی خزانہ اور ہیرے جواہرات لے کر راتوں رات شہر چھوڑ کر فرار ہو گئی اور جاتے وقت شاہی خاندان کے 20 کے قریب افراد کو قتل کروا دیا، وہ بھی محض اس لیے کہ ترکان خاتون کو شبہ تھا کہ یہ لوگ دارالحکومت کو خالی پا کر اس پر قبضہ کر سکتے تھے۔ راہ فرار اختیار کرنے کے بعد ترکان خاتون نے اپنی وفاداروں کی ہمراہ اعلان نامی قلعے میں پناہ لی، جو ریاست کا مضبوط ترین قلعہ تسلیم کیا جاتا تھا۔ منگولوں کو جب اس ملکہ کے فرار کی اطلاع ملی تو انہوں نے تقریباً 4 ماہ تک اس قلعے کا محاصرہ کیے رکھا، یہاں تک کہ مکمل ناکہ بندی کے بعد اس قلعے کا راشن پانی ختم ہو گیا۔ محصورین بھوک و پیاس کی شدت سے بےتاب ہو کر باہر نکل آئے۔ منگول افواج نے جی بھر کے ان کا خون بہایا اور ملکہ ترکان خاتون کو قید کر کے چنگیز خان کے پاس بھیج دیا گیا، جہاں اس فرعون صرف ملکہ کو اپنی موت تک رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس حالت میں بھی اس ملکہ کی نخوت برقرار رہی۔ ایک مرتبہ ملکہ کا ایک سابقہ خادم اس کے پاس آیا اور اس نے ملکہ کو بتایا کہ قریب ہی جلال الدین خوارزم شاہ منگولوں سے نبرت آزما ہے، اگر ہم آج رات فرار ہو کر اس تک پہنچ جائیں تو منگولوں کی قید سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ تب ترکان خاتون نامی اس ملکہ نے جواب دیا کہ جلال الدین کی پناہ میں جانے سے بہتر ہے کہ منگولوں کی قید میں رہ لیا جائے۔ یوں یہ ملکہ اپنے آخری وقتوں تک منگولوں کی غلامی میں رہی اور اسلامی دنیا کو اندھیروں میں ڈبو دینے والی اس ملکہ کی موت بھی زنجیروں میں قید انتہائی عبرتناک انداز سے ہوئی۔